بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت خواتین حضرات۔ رمضان کی عظمتیں بہاریں ماشاءاللہ سمیٹ رہا، طرف ایک نیکی کا ایک خیر کا معاملہ ہے۔ لوگ ماشاءاللہ روزہ رسول پہ ماشاءاللہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ مساجد ماشاءاللہ رونق سے بھرپور ہیں اور بھری ہوئی ہیں، اور ہر طرف ایک نیکی کا سماں ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق دے، یہ منانا چاہیے ہمیں۔ ایک خوشی کا تہوار جو ہے، ایک دن تو اب 30 دن اس کو منانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہمان ہے اور مہمان نے ایک دن جانا ہوتا ہے۔ اللہ خود پورا سال اپنی جنت کو سجاتا ہے اس رمضان کو ویلکم کہنے کے لیے۔ اللہ کے نبی خود اس رمضان کو ویلکم کہتے تھے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے، پورے اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے روزہ اور تربیت، حسن اخلاق۔ کہ روزہ ہماری تربیت کیسے کرتا ہے، روزے سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ موضوع اس لیے ہم نے چنا ہے کہ ہمیں جب کوئی کورس ملتا ہے، کوئی سلیبس ملتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مستفید ہو، اس جیسا ہو جائے، جیسا بندہ پڑھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ صحبت ہے، تو یہ 3 دن کی صحبت ہے کہ نسبت ملتی ہے۔ تو نسبت، اب دیکھیں کوئی بھی کلاس ہوتی ہے وہ ٹائم ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ افطار کے بعد بھی بندے کے اوپر جو کیفیت ہے وہ رمضان والی باقی رہتی ہے۔ آج ہمارے 3 بڑے ماشاءاللہ خوبصورت مہمان ہیں۔ مفتی محمد کیسر شہزاد نعیمی صاحب نشاہی ہربل فارمیسی کے ہیڈ ہیں، بہت اچھے لیول کے حکیم ہیں، ان کا طویل، ان کے وظائف بڑے معروف ہیں، اور ماشاءاللہ سیاسی طور پہ بھی ایکٹیو ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ میں اس لیے ذرا بت کلفی کر دیتا ہوں کہ دوست ہیں، بھائی ہیں، ویسے تو علامہ ہیں، مولانا ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں۔ تو تیسرے ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ حافظ طلحہ صاحب، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ پہلے بھی آپ ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں آپ۔ جی مفتی کیسر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ روزہ اور ہماری جو تربیت ہے، جو ہمارے اخلاق ہیں، روزہ کیا بہتری لے کے آ سکتا ہے، لا سکتا ہے؟ اور ہم جب روزے کو روزہ سمجھیں، رمضان کو رمضان سمجھیں، تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ نے انٹرو میں بہت اچھی تمہیدی گفتگو کی کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی سلیبس ہو، اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، وہاں پہ اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، خشیت الہی جو ہے وہ جلوہ گر ہو جائے، معجزن ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں آمد کا قرآن میں ذکر آتا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تمہیں میں سے ہیں، اور وہ تمہیں تعلیم بھی دیتے ہیں قرآن کی، اور تربیت، تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو تزکیہ، تربیت، تقوی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اخلاقی اقدار، اخلاقی کردار کو سنوارنے اور اس کو جو ہے وہ راہ راست پہ لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب، آپ خود ایک ظاہر ہے تصوف سے تعلق رکھنے والے صوفی بزرگ آدمی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب صوفیہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ان میں اتنا فوکس مسائل پہ نہیں ہے جتنا فوکس انہوں نے اخلاقیات پہ لگایا ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے بر صغیر میں صوفیہ آئے، ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ کشفۃ القلوب ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے لوگوں کے اخلاق سنوارنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے۔ ظلم سے کیسے جو ہے وہ لوگوں کو بچانا ہے، کوئی آپ کسی پہ ظلم نہ کرے، حسد سے کیسے بچنا ہے خود کو، جو ہے وہ جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، غیبت سے کیسے بچنا ہے،
ایسے ہی دیگر جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان کو اپنے اندر سے کیسے دور کرنا ہے اور ان کی جگہ پہ اچھے اخلاق کو اپنے اندر سرایت کرنا ہے، لے کے آنا ہے. یہی صوفیہ کی تربیت کا جو ہے وہ موٹو رہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں، جب ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہمیں سکھلایا بتلایا وہ ہماری اخلاق، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کو کیسے اپنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان ہمارے اللہ. لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ ہے، اسوہ کامل ہے. مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا یہاں پہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. جناب عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے بچوں کی تربیت رمضان میں کیسے ہو رہی ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد جو ہے مجھ سے بہتر ہو جائے، مجھ سے آگے نکل جائے. کائنات کے اندر ایک ماں اور باپ ایسے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے آگے نکل جائے. بیوی کا خاوند سے، بھائیوں کا بہنوں کا کلیش ہو سکتا ہے، سوسائٹی باقی تو ہے ہی اوپن اس حوالے سے، لیکن جب خونی رشتے بھی یہ نہیں چاہتے کہ بھئی میری فلاں جو نسبت والے لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں. لیکن اولاد ایک ایسی ہے جن کے بارے میں والدین یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے. تو میں آپ سے یہ بنیادی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، بچوں کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے، تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ 30 دن بہت بڑا ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ نے اس خوبصورت عنوان کا انتخاب فرمایا آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن کے لیے. گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات واضح کی کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہے ان میں سے ایک بڑا مقصد اخلاق کریمانہ کی آپ نے جو امت کو اور بالخصوص پھر اور بالعموم پوری انسانیت کو جو آپ نے ایک اخلاق سے متعارف کروایا اور اخلاق کا راستہ دکھایا. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا قبلہ پیر صاحب، دیکھیے انسان کی جو بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہے ان میں سے اولاد جو ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے. اور جب نعمت بڑی ہے تو پھر اس کے بارے میں سوال بھی اتنا ہی کڑا اور اتنا ہی سخت ہے. قرآن کریم نے بڑا واضح کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. اللہ. لیکن ہمارا الویہ یہ ہے کہ نہ ہم خود اس آگ سے بچنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں. یہ مہینہ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے راستے خدا میں صاحب معذرت کے ساتھ اولاد کو ہر بندہ یہ چاہتا ہے. خدا نہ خواستہ باپ اگر کسی برے عمل میں انوالو ہے تو باپ یہ سمجھتا ہے خدا خواستہ میری جو اولاد ہے وہ اس برے عمل میں انوالو نہ. جی بالکل، یہ وہ چاہتا ضرور ہے، لیکن یہ چاہت پوری کب ہونی ہے؟ اس چاہت کو پورا ہونے کے لیے آپ کو اس کا رول ماڈل بننا ہوتا ہے. اور جب آپ اپنی خامیوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، جب آپ اپنے غلط راستوں کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر بچوں کا ڈی ٹریک ہونا یہ بہت زیادہ فطری مادہ نیچرل سی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ 30 دن ہمیں خود کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سنوارنا ہے. اس کا ہم بڑا اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے. سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بچے اگر آپ کے دسترخوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں اور کچھ نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے اور جس طرح بچوں کی تربیت فرماتے، ان واقعات کو اگر بچوں کے سامنے رکھا جائے، ایک کہانی کی کہانی ہوگی، بچوں کی دلچسپی بھی ہوگی اور بچے اس قبولیت کی گھڑی میں سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل کے لیے آمادہ بھی ہوں گے. اسی طرح افطار میں بچوں کی مرضی کی افطار بنائی جائے، ان کو شامل کیا جائے کہ بچے آج افطار میں آپ کیا کھانا چاہتے ہیں.
آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں، انوالو کریں. جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ سیلیبریشن ہونی چاہیے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے رمضان کو. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب آپ اپنے بچوں کو انوالو کریں گے فیصلہ سازی میں، گھر میں افطار میں، سحری میں، اور بچے جب وہ والدہ بیٹھی ہے کچن میں ماں کا ہاتھ بٹائیں گی اور والد کا ہاتھ بچے بٹائیں گے، ایک تو آنے والی زندگی کی تربیت ہوگی کہ بلا صاحب رمضان کتنا بڑا فیسٹیول ہے یہ انہیں اندازہ ہوگا. دوسرا آپ کو بار بار موقع ملے گا اپنے بچوں کو سمجھانے کا، سکھانے کا. آپ بازار لے کے گئے، اب بازار میں جب آپ چیز خرید رہے ہیں اور بچے کو پھر آپ واپسی میں پوچھتے ہیں بیٹا یہی چیز رمضان سے پہلے اتنے کی تھی اب اتنے کی ہوگی. اب آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوئی، یہ جو مہنگائی ہوئی، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمارے دین نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اب وہ بچہ جو بہت چھوٹی ینگ ایج میں اپنے باپ سے یہ چیز پریکٹیکلی سنے گا، بازار میں دیکھے گا. لیکن عبداللہ صاحب یہاں تو الٹ ہو رہا ہے، جو تاجر برادری ہے وہ تو میرا خیال آپ نے اولاد کو یہی سمجھاتی ہے کہ بیٹا جو کچھ لوٹنا ہے لوگوں کو اسی مہینے میں لوٹنا ہے. جی بالکل یہ المیہ ہے نا ہمارا. جیسے میں نے آغاز یہی سے کیا تھا کہ ہم چاہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. قرآن کریم نے اسی کو ایکسپلین کیا نا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. میں ایک میٹنگ میں تھا قبلہ پیر صاحب، تو وہاں پہ بڑے بڑے آنرز بیٹھے ہوئے تھے ایک اسکول چیئر کے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام کیوں ہے. محراب و ممبر بھی ہے، ٹی وی چینلز بھی ہے، سب کچھ ہے. تو میں نے ان کے سامنے تبلیغ تو بہت زیادہ ہو رہی جی ہے، میں نے کئی ماشاءاللہ لوگ 2 بجے اٹھتے ہیں اور گڈ مارننگ کا میسج کر رہے ہوتے ہیں. جی تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب یہ ہے کہ ہم لما تقولون ما لا تفعلون، بچوں کو وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں. اس پر ایک صاحبہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی، یہ 80s کی بات، انہوں نے کہا میں لاہور چیمبر آف کامرس کا ممبر تھا. تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ ایک نان مسلم کی تھی، ایک یہودی کی تھی، اور اس نے دنوں میں دنیا میں اپنا مقام اور معیار قائم کر لیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی جلدی آپ نے اتنی ترقی کیسے کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کے قرآن کی ایک آیت کے چند الفاظ کو میں نے اپنا موٹو بنایا. کہتا ہم حیران ہو کے رہ گئے کہ ایک یہودی اور ہمارے قرآن پہ عمل کر کے آگے نکل گیا، ہم کیوں پیچھے رہے؟ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے یہ آیت پڑھی تھی لما تقولون ما لا تفعلون. جی حوت اللہ صاحب ماشاءاللہ نعت رسول مقبول سنائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین اللہ اکبر سبحان اللہ. ملتا ہائے ہائے سبحان اللہ. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. تو چاہے تو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شب ہو مثال شب اسرا. اللہ اللہ. قدم
کسی کو میسر کہاں، ہر کسی کو میسر کہاں اس در کی غلامی۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ ارے اس در کا تو دربان بھی جبریل اللہ امین اکبر، اللہ اکبر۔ اس در کا تو اور دل گریا کنا دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا سبحان اللہ۔ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ صاحب کمال کر دیتا۔ اللہ پاک نے آپ کے اوپر بڑا کرم اور بڑی مہربانی، بڑی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی اور ہمیشہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ پھر حضوری قصوری کی طرز پر نعت پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں جہاں غصے کی تربیت کی ساتھ ہم آپ کو نعتیں بھی سنا رہے ہیں، تو میں اب مفتی کیسر صاحب سے پوچھوں گا۔ مفتی صاحب، تلخ سوال ہے لیکن سوال ہے، بدتمیزی ہے، صبر نہیں ہے، ہلکی سی کوئی بندہ بات کر دیتا ہے تو آگے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، غصے پہ کیوں نہیں قابو پایا جا رہا؟ پھر جو تقوی اس روزے کی بنیاد ہے، خاص طور پہ اگر تقوی آ جائے تو بدتمیزی نہ ہو، غصہ نہ آئے تو بدتمیزی نہ ہو، کیا کہیں گے؟ جی پیر صاحب، بالکل حقیقت ایسی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، اور تربیت اگر ہماری روزے میں نظر نہ آئے تو پھر ایسی بھوک اور پیاس کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزے کے مہینے کے بارے میں اس کو صبر کا مہینہ، اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ، شہر المواسات، شہر الصبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو روزہ رکھ کے اگر ہمارے اندر صبر نہیں آ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا روزہ رکھنے میں کچھ کمی ہے۔ ہمارا روزہ جو ہے وہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ہمارا ایمان اور احتساب ہے نا وہ کمزور ہے، ہم وہ نہیں کر رہے، جو ہمارے روزہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہا۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ، اور جنہیں صادق و امین اغیار کہہ کے بلاتے تھے، اور ان کے ماننے والے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولیں تو پھر کیا فائدہ اس روزہ رکھنے کا؟ استغفر اللہ، استغفر۔ اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں فرمائی، جنہوں نے امانت میں کبھی خیانت نہیں فرمائی۔ ہماری عدالتوں میں امانت و خیانت کے 420 کے اگر کروڑوں میں مقدمات پڑے ہیں تو پھر رمضان ہماری تربیت نہیں کر رہا، ہمارے اخلاق نہیں سنور رہے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹے گواہان مل جاتے ہیں، جی، جھوٹے گواہان، جس طرح کا کیس ہے اس طرح کے گواہان اور آپ یہ کو- ایک جھوٹا گواہان کا پورا الگ بزنس ہے۔ جی کچہریوں میں، تھانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں مرضی سائن کروا لو جی کہ ہاں، میرے سامنے یہ بات ہوئی تھی، میں نے یہ بات سنی تھی۔ جی ہاں۔ تو پھر رمضان ہمیں جو ہے وہ روزہ ہماری اگر تربیت نہیں ہو پا رہی تو پھر ہمارے جو خالی پیٹ رہنا ہے، پیاس جو ہے رکھنی ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی بھوک پیاس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے اخلاق نہیں سنور رہے۔ روزے کی حالت میں تو جو ہمارے لیے جائز چیزیں ہیں وہ بھی منع ہیں، کھانا پینا، اللہ اکبر۔ تو جو ناجائز ہیں اگر وہ بھی ہم نے روزہ رکھ کے کو کام کرنے ہیں
جو غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، غیر اخلاقی باتیں ہیں، غیر اخلاقی عادات مفتی ہیں. صاحب اس کا پھر ایک حل ہے نا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ برے اعمال 30 دن نہیں کرنے، تو ممکن ہے اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی کوشش کے بعد تو باقی 11 مہینے ہم ان برائیوں سے بچ جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواہ 30 دن ہی ہم نے کوشش نہ کی تو آگے پھر 11 مہینے ہم نے کرنا ہے، تو اگلا جو رمضان آئے پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. جی یقیناً یہی تربیت ہے کہ رمضان میں ہم اپنے اندر وہ مثبت تبدیلیاں لائیں جو ہمارے اندر پہلے نہیں ہیں، اور اگر ہم اس کو لانے میں کامیاب ہو گئے، ہماری وہ فطرت ثانیہ بن گئی، ہمارے مزاج کا، ہماری گفتار کا، ہمارے روزمرہ معمول کا وہ چیزیں حصہ بن گئیں، تو پھر انشاءاللہ وہ باقی کے 11 ماہ بھی جو ہے وہ ہمارے ذات میں شامل رہیں گی. لیکن یہ مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے ہمیں کہ بہادر وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. اور روزہ ہمیں غصہ پینا سکھاتا ہم ہے. اگلے بندے کو پینے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہم چاہتے میں ہیں تیرے کہ سانس بند کر دوں گا. جی ہاں، تو یہی ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، ہمارے اندر کا جو ہمارا نفس ہے، وہ جب تک نہیں مرتا تو پھر روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس ہے، پھر وہ روزہ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ رہا، خوف خدا نہیں آ رہا، تو پھر روزہ جو ہے نا وہ اس کا. یہ عبداللہ ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ روزہ رکھ کے نا ہم کچھ احسان بھی سمجھتے ہیں. ایک تو یہ بات درست ہے کہ جو روزہ دار ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن روزہ دار جو خود ہے اس کو تو یہ چاہیے نا کہ بھئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ تو کوئی ول پاور ہے، میں واک بھی کر سکتا ہوں، جم بھی کر سکتا ہوں، دفتر کا کام اگر 8 گھنٹے تو میں 10 گھنٹے کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک تھوڑا سا نا میں نے پہلے جو بات احسان سمجھتا ہے روزہ دار. پھر بعض جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد روب جاڑتے ہیں، دبدبا آگے لے بندے خام کھائی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے اس میں خاص طور پر جو بڑے ہوتے ہیں، گھر کا بڑا کوئی بھی ہو، وہ اپنے سے نہ باہر ہو جاتا ہے. تو اس پہ بتائیں، آپ اپنا بھی پہلے بتائیں، اور مفتی صاحب نے تو میرا بتا دیے پہلے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ربی صاحب، یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم نے پورے معاشرے میں اور بالخصوص اپنے قرب و جوار والوں پہ شاید کو بڑا احسان کیا ہے ہم نے. حالانکہ یہ عبادت انفرادی ہے، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے. روزہ میں نے رکھا ہے، میں اپنے معمولات کا جواب دے وہ اللہ کی بارگاہ میں. روزہ رکھ کر انسان خیانت نہیں کر سکتا، روزہ رکھ کر انسان اپنی ڈیوٹی جو ہے اس میں کمی کرنے کا مطالبہ خود سے نہیں کر سکتا. ہاں دوسری طرف یہ ضرور ہے کہ جس حدیث مبارکہ کا حوالہ قبلہ مفتی صاحب دے رہے تھے، اسی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سربراہ ہو تو اس مہینے میں تم اگر اپنے ماتحتوں پر کام میں تخفیف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. جی ترغیب ضرور دلائی گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ المیہ ہے ہمارا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہ تو بات ہے دینے کی جی کہ بھی عزت دیں، جی لیکن یہ روزہ رکھ کے خواہش رکھنا کیا مجھے کچھ کہا نہ جائے، میں تو سویا رہا ہوں تو زیادہ اچھا ہے. اصل دیکھیے روزہ قبلہ پیر صاحب آپ نے رکھا ہے اللہ کے حکم پر. تو جب اللہ کے حکم پر آپ نے روزہ رکھا ہے اور اللہ کے لیے رکھا ہے تو پھر آپ یہ پریویلیجز نہیں چاہیں گے. پھر روزہ آپ کو عاجزی سکھائے گا، روزہ آپ کو جو ہے وہ ان برائیوں سے پاک کرے گا. جیسے ہمارے موبائل فون ہے یا لیپ ٹاپس ہے، ان میں سم ٹائم نا کوئی جب آ جاتے ہیں وائرسز، یہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے اس کو ریسٹارٹ کرو. ریسٹارٹ کرنے پہ پرابلم سب ٹائم ٹھیک ہو جاتی ہے، اگر وہ نہ ٹھیک ہو تو پھر اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کروانا پڑتا ہے، نیا کروانا پڑتا ہے، تب جا کے ہمارا موبائل یا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. آپ کے موبائل میں کب آیا وائرس؟ موبائل میں میرے موبائل میں بھی تک نہیں آیا، الحمدللہ 7 سال سے یہ چل رہا ہے. اچھا باب. تو اگر انسان جو ہے وہ اپنے اوپر غور کرے تو اس کے جسم میں بھی مختلف وائرسز آتے ہیں بیماریوں کی صورت میں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور یہ تکبر ہے. یہ ساری بیماریاں برائیاں جب انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں تو پھر اللہ نے یہ مہینہ دیا رمضان کا ہمیں اپنے کردار کو ری بلڈ کرنے کا، اپنے کردار کی ان خامیوں کو دور کرنے کا. اور ان خامیوں میں سے یہ بہت بڑی خامی ہے کہ انسان خود نمائی چاہے، انسان اپنی نیکی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہے، اور اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے.
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں یہ کہا جائے گا اپنی نمازیں بھیجو، تمہاری نمازوں کی آج یہاں تمہیں کوئی جزا نہیں ملنی۔ وجہ کیا ہے کہ تم دنیا میں یہ نماز اس مقصد کے لیے پڑھی تھی، وہ مقصد پورا کروا دیا گیا کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا مسجد کے ساتھ ہے، بہت تعلق رکھنے والا ہے، میرے لیے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی روزے دار کے ساتھ ہوگا کہ اب ایک روزہ آپ کی پرسنل عبادت ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے یہ تو آپ کے بچوں کو بھی نہیں پتا ہو سکتا۔ تو جب اتنی پرسنل عبادت کو آپ دوسروں کے سامنے خود ربائی کر کے ظاہر کر کے احسان جتائیں ان پر کہ دیکھو میں روزہ رکھ کے یہ کر رہا ہوں تو تم بھی کرو، تو آپ نے روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے اور عاجزی اپنے اندر لانی ہے۔ ہاں دوسروں کو آپ موٹیویٹ اس انداز سے کریں کہ جس میں خود ربائی بھی نہ ہو اور جس میں آپ اپنی ڈیوٹی کو پوری ایمانداری کے ساتھ کریں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی غصہ اور پھر خاص کر رفتار کے قریب جا کے جو بے صبرا پن آ جاتا ہے، اور خاص کر جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ تو اپنا حق سمجھتے ہیں، بیٹیوں پر بہوؤں پر ایسا روب کا ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاریاں جو ہے وہ پریشان رہتی ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کا جو نظام ہے وہ سربراہ کے گرد چل رہا ہوتا ہے، تو سربراہ کو رول ماڈل بنانا چاہیے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمل کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا اور بچپن کی عمر تھی۔ ان 10 برسوں میں ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کا فرمایا اور میں باہر گیا اور کھیل میں لگ گیا اور میں بھول گیا کہ مجھے کوئی حکم ملا ہے۔ جب میں واپس آیا کئی گھنٹوں کے بعد تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے صرف یاد کروایا کہ آپ کو اس کام بھیجا تھا، لیکن 10 برس میں کبھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یہ مثال ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو اگر لے کے چلنا ہے آگے، اگر اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے تو پھر بڑا بندہ صرف عمر سے نہیں بنتا، صرف اپنے عہدے سے نہیں بنتا، صبر سے بنتا اپنے عمل سے بنتا ہے، اپنے اخلاق سے بنتا ہے۔ جی حافظ طلحہ صاحب کون سا کلام سنائیں گے؟ صاحب جیسے کہ اعظم چشتی علیہ الرحمہ کا میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے، اسی کے جو ہے وہ چند اشعار ہیں انہی کے کلام کے، مدینے کی یاد ہے، سنیے گا۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین مٹا دیتی ہے، کی شفقت غم کونین مٹا دیتی ہے، جب تلک آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد آتی سبحان اللہ، مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے، مجھے اہل مدینہ کی وہ بات
کہ مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. سب اس کا مقطع بہت ہی خوبصورت ہے. آدم صاحب لکھتے ہیں ارشاد. سبحان اللہ. کہ چھوڑ آیا واہ واہ. دین و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں. دین و جان یہ کہہ کر اعظم میں آ رہا ہوں. میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا اللہ مہمان. مدینے میں رہے ماشاء اللہ بہت اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, بڑی مہربانی حافظ صاحب آپ کے اوپر. اللہ نے آپ کو ذوق شوق دیا, اب لگن اور تڑپ دی, اور دل سے آپ نعت پڑھتے ہیں. خواتین حضرات بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.